الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پھر موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم یہاں پر سنیں یا سنائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت مالک یوم الدین پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک یوم الدین، مالک یہ ملک سے ماخوذ ہے، اور مالک کا معنی ہر ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ یوم کہتے ہیں دین کو، اور الدین دین، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ دین کا مالک ہے، دین کے دین کا مالک ہے۔ اب دین کس سے کہتے ہیں؟ ایک دین کا معنی یہ ہے کہ وہ یوم الدین، یوم الحساب للخلائق، کہ دین سے مراد وہ دن ہے جو حساب کا دن ہوگا، جو حساب کا دن ہوگا مخلوق کے لیے، اور وہ کون سا دن ہے؟ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو اگر اس کا معنی دین کا معنی حساب کیا جائے تو پھر اس کا معنی بنے گا کہ اللہ رب العزت حساب کے دن کا مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت انسان کا حساب کرے گا جس طرح اس نے دن اور رات گزارے، اور جو اس نے کیا یا جو اس نے کہا، یا جہاں پر وہ خوش ہوا یا اس نے افسوس کا اظہار کیا، جس طرح بھی اس نے زندگی گزاری، اللہ رب العزت سب حساب کرے گا۔ تو فرمایا تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان خیرا فخیر، اگر اس نے اچھا کیا ہوگا تو اچھا پائے گا، اور وَإِن شَرًّا فَشَرٌّ، اور اگر اس نے برے کام کیے ہوں، لوگوں سے عداوت رکھی ہوگی، بغض رکھا ہوگا، اللہ رب العزت کے احکام ان کو نہیں بجا لایا ہوگا اور نافرمانی کی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے برا کیا ہے تو اس کا ان کے اعمال کا بدلہ بھی اس کو برا ہی ملے گا، یعنی ان کو عذاب ملے گا۔ لیکن اللہ رب العزت وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ایک ایسا انسان ہے کہ اس نے خطائیں کی تو بدلے میں تو عذاب ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش میں آ سکتی ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو اصول یہی ہے، اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ آئیے اسی طرح اس دین کا جو معنی ہے یہ بھی کیا گیا کہ دین کیا ہے؟ الجزاء والحساب، جزا اور حساب کا نام دین ہے۔ اگر اس کا معنی جزا اور حساب کا کیا جائے دین کا، تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو حساب اور جزا کے دن کا مالک ہے، جو جزا اور حساب کے دن کا مالک ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہمارے ہاں تو عقل مند یا دانا کی تعریف کچھ اور ہوگی، لیکن حدیث شریف میں جو دانا کی تعریف بتائی گئی، اللہ کرے ہم سب کی بھی وہی تعریف ہو، وہ یہ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے. جب وہ صبح اٹھتا ہے، شام کو پھر بستر پر جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے آج کے دن کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا. کیا میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے یا اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچائی ہے. فرمایا دانا شخص وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے اور پھر جو خطائیں ہیں اس پر وہ شرمندہ ہوگا یقیناً، اور وہ یہ دعا کرے گا کہ اللہ اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو میں تیری بارگاہ میں، تیری دربار میں معافی چاہتا ہوں، اور اگر مجھے صبح نصیب ہو تو اللہ ان برائیوں سے مجھے محفوظ رکھنا. اور فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، دانا وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ایسے عمل کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو مرنے کے بعد اس کو نفع دیں گے، جو مرنے کے بعد اس کو نفع دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم، لوگوں اپنی ذات کا محاسبہ کر لو. تم کیا چیز کھاتے ہو، کیا چیز پیتے ہو، کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہو، مال و دولت کس طرح اکٹھی کرتے ہو، کیا بڑوں کی عزت کرتے ہو کہ نہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہو کہ نہیں. اپنی ذات کا محاسبہ کرو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا اللہ تمہارا محاسبہ کرے. اور فرمایا وزنوا انفسکم، جو تم کام کر رہے ہو ان کا وزن کر لو، ان کا وزن کر لو قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے، تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. اور فرمایا وَتَأَحَّبُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور تیاری شروع کر دو. یہ نہیں ہمارے ہاں یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری ذات کی خواہش ہوتی ہے، ہم باقیوں سے بھی سنتے ہیں جی نماز پڑھنا شروع کر دیں، نہیں جی ہم انشاءاللہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا نا پھر ہم نماز پڑھنا شروع کریں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام ہو جائے تو نماز پڑھنا شروع کریں. اسی طرح بہت سی چیزیں جی داڑھی رکھنی شروع کریں، نہیں جی میرا ایک فلاں کام وہ نہیں ہو پا رہا، اگر وہ ہو گیا تو میں داڑھی رکھنی شروع کریں. تو یہ ہیلے بہانے ہم یا انسانیت جو ہے وہ کرتی رہتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں تأحبوا، اپنے آپ کو تیار کر لو ایسی پیشی کے لیے کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے تم لوگوں نے پیش ہونا ہے، اور اتنی بڑی پیشی ہے وہ کہ وہ ذات اس ذات کے سامنے پیش ہونا ہے کہ جس پر تمہاری کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں. وہ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے ہر چیز سے وہ واقف ہے. تو تم نے ایسی ذات کے سامنے پیش ہونا ہے جو ذات تمہارے ہر چیز کو جانتی ہے. تو اس بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ قرآن شریف میں ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یہ وہ دن ہے کہ تم پیش کیے جاؤ گے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو تمہاری چھپی رہے، سب کے سب عیاں ہو جائے. آئیے اس دین کا معنی ایک اور بھی ہے، وہ ہے طاعت. کیا؟ طاعت، فرما برداری. اب طاعت اگر مالک یوم الدین میں جو دین ہے اس کا معنی طاعت کر دیا جائے تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ ہوگا کہ اللہ طاعت یعنی فرما برداری کے دین کا مالک ہے. اس کی تشریح کیا ہے؟ دیکھیے آج ہم اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف انداز میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مانتے ہیں
لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننے کا حق ہے، وہ کافر ہو گئے۔ لیکن کچھ مسلمان بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے، لیکن جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے، خلاف ورزی کرتے ہیں، تو فرما برداری نہیں کرتے۔ لہذا یہ جو دن ہے، جو قیامت کا دن ہوگا، جو جزا کا دن ہوگا، جو حساب کا دن ہوگا، اس دن ہر شخص اپنے رب کی فرما برداری کرے گا۔ کوئی حاکم نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کسی کی سنائی نہیں ہوگی سوائے اللہ کے، اور کسی کا فرمان جاری نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اسی کی حاکمیت ہوگی، اسی کی بادشاہت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا مالک یوم الدین، اگر دین کا معنی طاعت لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانیت اس وقت وہ ایسا دن ہوگا کہ تمام انسانیت اللہ رب العزت کی طاعت کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا ایک اور چیز یہاں پر آج کا جو دن ہے وہ اللہ کا ہے کہ نہیں؟ اس کا مالک ہے کہ نہیں؟ اچھا جو دن گزر گیا اس کا بھی اللہ مالک ہے، اور جو آئے گا اس کا بھی اللہ مالک ہے، جو سال چلا گیا اس کا بھی اللہ مالک ہے، اور جو سال چل رہا ہے اس کا بھی اللہ مالک ہے، اور جو آئے گا اس کا بھی اللہ مالک ہے، ہر وقت کا مالک ہے، ہر منٹ کا مالک ہے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ رب العزت نے جزا حساب والے دن کی نسبت کی اپنی ذات کی طرف کہ میں اس کا مالک ہوں؟ اس آیت کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قربانی کے دن کا مالک ہے، رمضان والا رمضان کے مہینے کا مالک ہے، پہلے روزے کے دن کا مالک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس دن کی تخصیص کی گئی، اس دن کو خاص کیا گیا۔ آئیے اس حوالے سے بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ملکیت میں بہت سی چیزیں انسانوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کتاب کس کی ہے؟ میری ہے، تو یہ کتاب میں اس کا مالک ہوں۔ اسی طرح آپ جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ مکان کس کا ہے؟ یہ میرے فلاں بھائی کا ہے، جی یہ میرے فلاں پڑوسی کا ہے، یہ کار کس کی ہے؟ تو چیزیں جو ہیں وہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، لیکن یہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی چیز بھی کسی کی طرف منسوب نہیں ہوگی سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اور یہاں بھی جب ہم منسوب کرتے ہیں، جب ہم کسی کو مالک بناتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا فعلی سبیل المجاز، یہ مجازی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز فلاں کی ہے، حقیقت میں چیز جتنی بھی ہیں وہ تمام چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، اور ان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو جو حقیقی طور پر پیدا کرے، ٹھیک ہے جی، جو خالق ہو وہی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ آئیے اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ جو زمین ہے اس کو مٹھی میں لے لیں، یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ، اور اپنے دائیں ہاتھ میں آسمان کو لے لیں، اور پھر کہیں گے ثم یقول، پھر وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انل مالک، انل ملک، میں بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں۔ این ملوک الارض، زمینوں کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ زمینوں کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ این الجبارون، وہ ظلم کرنے والے کہاں چلے گئے؟ جو بھائیوں کو بہنوں سے دور کر دیا کرتے تھے، جو ناحق قتل و غارت کرتے تھے، جو سود خوری میں پڑے ہوئے تھے، جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے، ہاں جی، جو حرام کھانے میں ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی،
جو دوسروں کو تکلیف دیا کرتے تھے، این الجبارون، وہ لوگ کہاں چلے گئے، کہاں ہیں ظالم، اور این المتکبرون، اور وہ جو تکبر کیا کرتے تھے، اچھا لباس پہن کر، اچھا مکان بنا کر، ہاں جی، اور ہم نے آنکھیں دی ان کو لیکن وہ آنکھوں کے ذریعے تکبر کرتے تھے۔ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے سب کے سب کہاں چلے گئے؟ تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا جب سب خاموش ہو جائیں گے، آج بادشاہت ہے تو صرف کس کی ہے؟ میری ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ایک فرشتہ ہوگا، وہ ندا کرے گا، وہ کہے گا کہ کوئی نہیں بادشاہ سوائے تیرے۔ اسی طرح دیکھیے یہ ایسا دن ہوگا، یہ ایسا دن ہوگا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کہ روح اور ملائکہ یہ صف بصف ہوں گے، کھڑے ہوں گے، کیا ہوگا؟ لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، اور وقال صوابا، اور وہ درست کہیں گے۔ جس کو بھی اجازت ملی وہ بات کر سکے گا اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ اسی طرح دیکھیے آج تو بہت سی آوازیں ہیں، آج تو بڑے چھوٹے کی پہچان بھی نہیں رہی، یہ بھی نہیں دیکھتے ہم کہ وہ بڑا ہے، تعلیم میں، ایجوکیشن میں ہمارا امام ہے، ہمارے محلے کا بڑا ہے، ہمارا سینئر ہے، ہمارا بزرگ ہے، ہمارا بھائی ہے، باپ ہے، والدہ ہے۔ آج تو ہم یہ دیکھتے ہی نہیں، آج تو ہم فوراً اپنی زبان جو ہے اس طرح کھولتے ہیں کہ سامنے والے کو فوراً تکلیف ملی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنائے کہ جس سے وہ ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، یہ دن ایسا دن ہے، یعنی جو جزا کا دن ہے، جو حساب کا دن ہے، کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، تمام کی تمام آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ کیوں؟ للرحمن، جب رحمان کو دیکھیں گے، رحمان کے خوف کی وجہ سے ہمارے سب کی سب آوازیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی پاورفل ہو، کتنی ہی طاقتور ہو، تمام کی تمام آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا، آپ نہیں سنیں گے مگر مدھم سی آہٹ، جو ہلکی سی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز ہوگی۔ اگر آواز بلند ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اگر فرمان بلند ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ آئیے اسی طرح فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، یہ وہ دن ہے جب آئے گا تو کوئی بندہ بھی، چاہے وہ جتنی بھی اس نے اس خطے پر بادشاہت کی ہو، جتنا بھی اس کا سکہ رہا ہو، یا جتنی بھی اس نے اپنی باتیں منوائی ہو، کوئی ذات بھی ایسی نہیں ہوگی جو کلام کر سکے الا بإذنہ، مگر اسی کی اجازت کے ساتھ۔ پھر ہوگا کیا؟ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، جب تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اس دن تو ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے فرامین کے تحت گزاری ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے فرامین کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو آئیے ہم اپنی ذات سے یہ عہد کرتے ہیں، یہ اپنی ذات سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جو آگے جو زندگی ہے انشاءاللہ اس کو ہم اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق گزاریں گے۔